أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، دوستو، عزیزو، مسلسل آپ السلام علیکم۔ علیکم السلام پچھلے کئی روز سے ہمارے ساتھ وابستہ ہے، نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ ہماری اس اجتماع میں، اس کلاس میں ہم نے بہت سارے ایسے ٹیلنٹس کو دیکھا ہمارے ساتھ۔ مان لیجئے ہم نے وہ انداز بھی دیکھا جس میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، لوگوں نے بہتر سے بہتر انداز سے قرآن پڑھنے میں اور اس میں مان لیجئے بہتری لانے میں بہت کوششیں کی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں تمام ان استادوں کا جنہوں نے مان لیجئے اول دن جو تھا ماہ سیام کا، روز اول سے لے کے ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے، ہمیں ہدایتیں دی، ہمیں نصیحتیں دی، ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی سکھائی جس سے ہم مان لیجئے قرآن کریم میں اضافہ کر چکے ہیں۔ کسی دوست کی مائک میوٹ ہے۔ جی، آج بھی یہی سلسلہ ہم نے جاری و ساری رکھا۔ آج کچھ گزارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ صرف اس کا ٹائم بڑھا لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے استفادہ حاصل کریں، اور ہمارے استاد جو ہے صابر علی عمرانی صاحب سے زیادہ آپ استفادہ کریں، ان سے سوال کریں قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی تلاوت کو درست کریں۔ عزیزوں، یہ سلسلہ، یہ خیال یہ تب تک ایک خیال تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ماہ سیام سے پہلے میں جب پورے مان لیجیے ٹیچر ٹریننگز کر رہا تھا پنجاب، ہریانہ، تو وہاں سے آ کے مجھے خیال آیا کہ ماہ سیام میں کیونکہ ہیکٹک شیڈول پھر بھی رہے گا، روزانہ کام رہیں گے اور میرا ایسا کام ہے، تو مجھے لگا کہ ایسے ہی بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو مطلب نہیں پڑھ پا رہے ہیں پورے دن، مان لیجیے عبادت جو ہے میں خلل ہوتی ہے، یا ہم بتا سکتے ہیں کمی کوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم دوسری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب پھر مجھے خیال آیا نہیں، اس کو ایک ورچوئل طریقے سے کیسے انداز سے بہتر کیا جائے، تو مجھے لگا ایک جو ہے پچھلے سال کیونکہ ماہ سیام میں نے ٹیچر ٹریننگز کی تھی، تب بھی لاک ڈاؤن تھا ماہ سیام میں، اگر آپ کو یاد ہوگا پہلی بار جب ہمارے مان لیجیے ممالک میں، چاہے ہندوستان میں، پاکستان میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو پچھلے سال ہم نے ٹیچر ٹریننگز کی تھی۔ آج ایک ساتھ ہم جڑے ہیں تاکہ نہ صرف آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے بلکہ میں خود بھی ایک ٹرین ہو رہا ہوں، اور ہمارے ساتھ جو ہے آج بھی علامہ صابر علی عمرانی صاحب ہیں۔ بڑے ادب و خلوص سے ہم مان لیجیے سلام پیش کرتے ہیں صابر علی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم آغا۔ جی آغا، آج ہم وعلیکم السلام آغا، السلام علیکم، خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ آغا جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت سارے مان لیجیے مشکلات ہیں، غمگین ہے لوگ۔ ہاں، یہ غمگینیاں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، ہمارے پاس ایک ہی وسیلت ہے، محمد آل محمد کا، اور کیونکہ ہم مان لیجیے فخر کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہم اس حجت کی مان لیجیے بارگاہ میں ہمیشہ صدا دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام ہمیں سنے، اور جیسے کل شب قدر تھا، ہم امید کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں دلوں میں یہ وشواس ہے کہ امام زمانہ نے اپنی عبادت میں ہمارا بھی نام لیا ہو۔ ہم نے یہ خواہش رکھی ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، کیونکہ میرے ایک دوست نے کہا شیعہ قوم ایک جذباتی قوم ہے۔ یقیناً جذباتی قوم ہے، کیونکہ ہمیں جذبہ ہے علی علیہ السلام کا، ہمیں جذبہ ہے محمد آل محمد کا، ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل ہمارے امام ہم سے بات کریں گے۔ تو اسی کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تاکہ اور بھی نزدیکیاں اور بھی جو دوریاں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں، ایک برج کریں ہم، ایک برج۔ میں نے بہت بار یہ کہہ دیا اس سے پہلے بھی، یہ ایک برج ہے، رمضان مبارک کا آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک برج ہے، تو ہم نزدیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو آج کی تلاوت سے مان لیجیے
शुरुआत करते हैं कुरान करीम की तिलावत जो है 23rd पारा जिन मोमिनून और मोमिनात ने ज्वाइन किया है या तो अपने सामने कुरान रखेंगे या जो स्क्रीन पे कुरान दिखाया गया है उसको फॉलो करेंगे। अभी हमारे सामने मौजूद है आगा साबिर अली साहब, ये आपके सामने समाअत करेंगे कुरान की तिलावत। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين صدق اللہ العلی العظیم۔ شکریہ آغا۔ قرآن کے حوالے سے مان لیجیے بہت سارے مان لیجیے ہم نے ہدایتیں حاصل کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں جو دوست ابھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا مان لیجیے یا تو ریز ہینڈ کریں یا مائک کو انمیوٹ کر کے بسم اللہ کر سکتے ہیں۔ جی سیدہ بطول رضوی جی اپنا مائک انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ سیدہ بطول رضوی آپ نے اچھا پڑھا، مگر یہ آپ نے شاید جلدی میں چونکہ آپ نے پہلا شروع کیا ہے وما لی نہ پڑھ دیا، اس کو وما لیا لا اعبد الذی، اس کو آپ نے پڑھا ہے وما لینا، اور بضر لا تغن عنی اس کو پہلے غلط پڑھا، خیر بعد میں صحیح کر لیا تھا آپ نے۔ اور دوسرے یہاں پر جعلنی وجعلنی آپ نے پڑھا ہے، لام کو ساکن آپ نے پڑھا ہے، ساکن نہیں ہے، اس متحرک ہے، اس پر زبر ہے، وجعلنی۔ باقی چھوٹی موٹی اور غلطیاں تھیں لیکن وہ اتنا بڑی مسٹیک نہیں تھی، جو اصل وہ تھا۔ انشاءاللہ آپ توجہ رکھیں گی، تھوڑا دھیان سے پڑھیں گی، توجہ سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ ہمارے ساتھ آگے جو ہمارے عزیز ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے وہ ہے ساجدہ اختر جی، اپنا مائک انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صدق اللہ العلی العظیم. بہت خوب ماشاء اللہ ساجدہ اختر صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا لہن ہے آپ کا. بس ایک ہلکی سی غلطی یہاں پر ہوئی ہے، بے ذرن، رے پر تشدید ہے، ذرن، بے ذرن آپ نے پڑھا بے ذرن، یعنی تشدید نہیں پڑھی، وہ مسٹیک ہو جاتی ہے. بہرحال مبارک رمضان ہے اور آخری ٹائم ہے دن کا، اگر تھوڑا توجہ رکھیں گی تو ایسی بھی غلطی نہیں ہوگی. باقی بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ. شکریہ، بہت اچھا ہے آپ کا. شکریہ آگا. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں گے، ہم آگے ہمارے جو چاہتے ہیں قرآن پڑھنا، ایک شعر ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شعر ایسا ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہے قول خدا، ہے قول خدا ارشاد نبی، ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اسی سے میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ دوست شاہد علی حسینی صاحب قرآن کی تلاوت کریں. جی السلام علیکم. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت خوب شاہد صاحب، ابھی تک پڑھنے بہت اچھا آپ نے پڑھا. کہیں کوئی ایسی قابل گرفت بات نہیں ہے کہ جو آپ کو متوجہ کیا جائے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی مزید اور اچھا بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ابھی انشاء زہرا جی پڑھنا چاہتے ہیں. انشاء زہرا جی اپنا مائک ان میوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब ज़हरा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और सिर्फ एक जगह मिस्टेक हुई है, शफाअतुहुम आपने पढ़ा है शफाअतहुम, यानी ते को साकिन किया आपने, शफाअतहुम है शफाअतुहुम। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, लहन अच्छा है। मज़ीद अल्लाह तौफीक दे और अच्छा बनाए और कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक दे। शुक्रिया आगा। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ गुजारिश करना, जिन हजरात ने अभी तक कुरान की तिलावत की है आज, वो अपना नाम और लोकेशन मैसेज यानी जूम की मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, अपना पूरा नाम और लोकेशन जहाँ से आप हैं। तो हमारे साथ आगे सिलसिला कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ है मुफस्सिर हाशमी जी। अपना माइक अनम्यूट करके बहन अपना तिलावत शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनी अर्रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन क़ील इदख़ुलिल जन्नह قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह, मुफस्सिर हाशमी साहिबा, अच्छा आपने पढ़ा है और अच्छा स्पिरिट भी ठीक है। दो तीन जगह गलती हुई, छोटी छोटी गलती, ऐसी गलती है जिसको गलती नहीं कह सकते, मजबूरी है लफ्ज़ बोलना। एक तो वजअलनी बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी, जअलनी है, आपने पढ़ा वजअलनी। दूसरे आखिर में सबसे वमा कुन्ना मुंज़लिन, कुन्ना मुंज़लिन, आपने पढ़ा वमा कुन्ना मुंज़लिन। यहाँ पर इसका इजहार करना पड़ेगा अलिफ का, वमा कुन्ना मुंज़लिन। आपने कुन्ना पढ़ के झटके से आगे बढ़ गई हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जहाँ अलिफ है वहाँ आप उसको उसके हिसाब से जाहिर कीजिए,
باقی بہت اچھا ہے, غلطیاں بہت ہی کم ہیں. بالکل. سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم آگے دعوت دیتے ہیں مدثر ہاشمی جی کا. یہ دو بہنیں ہیں, مفسر ہاشمی اور مدثر ہاشمی. یہ سلسلہ جی انہوں جی, نے قافیہ, ان کا نام بھی قافیہ بندی پر ہے انشاءاللہ. بالکل بالکل بالکل. السلام علیکم. وعلیکم علیہ السلام. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه إلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ, بہت خوب مدثر ہاشمی صاحب کا, بڑا اچھا آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ. بس ایک مسٹیک ہوئی ہے ذرا سی, اتخذ من دونہ, آپ نے پڑھا من دونہ, یعنی واو کو ظاہر نہیں کیا ہے. من دونہ آپ نے پڑھا ہے من دونہ, یعنی پڑھا ہے جھٹکے سے پڑھا ہے واو, جبکہ مولانا نے کل بتایا تھا کہ واو اور یہ کہاں پر اس کو کھینچا جائے گا. نبی حضرت صاحب قبلہ نے امالہ وغیرہ کے سلسلے سے گفتگو کی تھی, تو اس پر ذرا دھیان دیجیے گا. باقی بہت اچھا ہے الحمدللہ, دونوں بہنوں نے آپ نے اچھا پڑھا, قابل مبارکباد ہیں آپ, ماشاءاللہ. بے شک. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی جو دوسری بہن تلاوت کرنا چاہتی ہے وہ زہرا ہاشمی جی ہے. زہرا ہاشمی جی اپنا مائک میوٹ کر کے السلام علیکم. علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ زہرا ہاشمی, آپ نے بھی اچھا پڑھا ہے. وجعلنی ہے, وجعلنی, لام پر زبر ہے, لا ال نہیں ہے, اللہ. جعلنی آپ نے پڑھا ہے جعلنی, اس پہ ذرا دھیان رکھیے گا. بیچ بیچ میں کہیں سے آواز کٹ رہی تھی, لیکن باقی جتنا میرے مجھ تک پہنچی آواز وہ الحمدللہ ٹھیک ہے. اور اچھا کریں انشاءاللہ. بہت خوب, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ جو آگے ہیں وہ فرحانہ زہرا جی ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں. فرحانہ جی اپنا مائک انمیوٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون माशाल्लाह يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق बहुत الله खूब العلي العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत खूब। कोई ऐसी बात नहीं है जो काबिल ज़िक्र आपके बारे में बताई जाए। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सब अच्छा पढ़ा है। अल्लाह मज़ीद और दीगर अफराद हम सबको अच्छा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाल्लाह। जी अभी कोई किसी ने हाथ नहीं रखा है ऊपर, तो जब तक शायद आप कुरान फहमी के हवाले से शुरू करेंगे, अगर उसके आखिर में हमें मौका मिला तो हम उनको भी मौका देंगे जो जब चाहते होंगे कुरान पढ़ना। यहाँ पे अगर माफ़ी चाहता हूँ, एक सैयद भाई है जो तिलावत करना चाहते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। सैयद साहब अपना माइक अनम्यूट करके। जी भाई सैयद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुरू करूं? जी बिस्मिल्लाह। बिमा मौलवी साहब, बिमा से शुरू करना है ना? वमा लिया लअबुदुल्लज़ी। इसका स्क्रीन आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं होगा? जी बिल्कुल। वमा से थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए सर। अभी साफ आ रहा है? बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन व अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून इन्नी ज़ल्लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन खील दुखुलिल जन्नत खाला या लैता क़ौमी यअलमून बिमा गफ़ारी ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ता मुंज़िलीन इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह सैयद साहब, आपने थोड़ा आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत गलती हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि फतरानी, फतरनी, रा यानी रे के बाद अलिफ नहीं है बल्कि फतरनी, और दूसरे ताख़िज़ों में भी थोड़ा मिस्टेक हुई है
اور ایک ہوئی ہے آمنتو، اس میں آپ نے شاید آمنتو کچھ پڑھا ہے، اور دوسرے بما غفر لی، بما غفر لی، را پر زبر ہے، آپ نے زیر پڑھا ہے بما غفر لی، اور ایسے ہی وما کننا منزلین، اس میں کنتا پڑھ گئے ہیں آپ، وہ شاید دھوکا ہو گیا ہوگا، اور ایک آخری جو لفظ تھا واحدتن، یہ تھا ان کانت اللہ صیحۃ واحدتن، آپ نے پڑھا واحداتن، یعنی دال کے بعد الف کا اضافہ کیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی غلطیاں نہیں ہیں، مگر ہیں، آپ دھیان سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس کی طرف متوجہ رہیں گے تو صحیح کر لیں گے۔ خدا عالم ہم سب کو اچھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم یہی دعا کریں گے خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق ہدایت کرے۔ ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہے جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ میرے سامنے، یہ اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ سید مجتبیٰ رضوی صاحب جو ہے تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ کریں گے سید مجتبیٰ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، أأتخذ من دون إلهة إن يريد الرحمن بالضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذ لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمحون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور آپ نے بہت سی غلطی کی ہیں۔ فطرنی، جیسے فطرنی، اتخاذو، اس میں غلطی کی، اور لا تغن عنی، انے پڑھا، انی نہیں پڑھا، یہ کا اظہار نہیں کیا۔ ایسے ہی ازن میں غلطی کی ہے، پھر آخر میں بما غفر علی کو غفر علی پڑھا، مطلب کئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو بہت مطلب زیادہ ہیں تو چھوٹی ہی لیکن زیادہ ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ، دھیان سے پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے اچھی طرح سے، تو یہ غلطیاں کم ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی بھی قرآن پڑھے آپ اس کو دھیان سے دیکھیے گا کیسے پڑھ رہے ہیں، اور حروف پر، اعراب پر نظر رکھیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اللہ انشاءاللہ جلدی آپ کے اس رفتار کو بھی اچھا کرے گا اور کلام کو بھی انشاءاللہ۔ بے شک ہم تو یہی دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے نزدیک جو ہے نزدیکیاں بڑھائیں، اور یہ ماہ سیام میں نہ صرف ہم مان لیجئے جو ہے اپنی ان خواہشوں کو جو ہے خدا کے سامنے رکھیں جو شاید دنیا میں ہمارے لیے کام آئیں گی، بلکہ ہم ان اخروی خواہشوں کو، کیونکہ ہم یہ سب جانتے ہیں، جیسے میں نے شروعات میں کہا، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہماری منزل کچھ اور ہے، یہ دنیا بس اس کے لیے ایک راستہ
راستہ ہے، ہماری منزل شاید ہم سب جانا چاہتے ہیں. ہمارا مان لیجیے کوئی اگر سفر میں ہے تو وہ بولتا ہے میرا وطن جو ہے، میرا وطن فلان جگہ ہے، فستان جگہ ہے. تو ہمارا بھی وطن جنت ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اس وطن تک پہنچنا، ہم بھی چاہتے ہیں ان کی فضاؤں میں وہاں پہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کی برکتیں ہم بھی چاہتے ہیں. تو ہم یہ دعا کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ خدا ہمیں وہ عمل کرنے کے لیے، وہ کام کرنے کے لیے ہدایت دے جس سے ہم اس مقصد کو پائیں گے. یقیناً شکر گزار ہے آغا آپ کے کہ آپ نے ہمارے دوستوں کو، ہم مجھ فقیر کو، سب کو ہدایت دی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آج قرآن فہمی کے حوالے سے بڑی وضاحت سے جو ہے جانکاری حاصل ہو. اگر کوئی سوال ہو تو ہمارے دوست اس کے لیے کریں. ابھی 5 مان لیجیے 7 منٹ میں ہیں، 7 منٹ ہوئے ہیں، تو ہم ہمارے ساتھ اور بھی جو ہے مولانا کرام ہے، جو ایک ہمارے حضرات آج جڑے ہیں، جو استاد بھی ہے اور مان لیجیے ایک مہمان خصوصی ہے آج کے لیے. وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاکستان سے، اور ان سے بھی کچھ استفادہ کریں گے. پھر آخر کار ہماری تجوید کی کلاس جو رہتی ہے مولانا نبی حیدر کے ساتھ، ان سے بھی کچھ استفادہ کریں گے. بڑے ادب و خلوص سے میں چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت کے ساتھ کہ آج کی اس محفل میں 4 چاند لگانے کے لیے آپ قرآن فہمی کے کچھ چند جملات جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو ان کو پیش کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ آپ کے علم سے حاصل کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. گزشتہ شب جو گزری ہے یہ شب قدر تھی. الحمدللہ صاحبان ایمان نے اس رات میں پوری ہی رات اللہ کی عبادت کی، خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور ادعیہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کیا. قرآن مجید جو اس شب میں نازل ہوا وہ اپنے درمیان بہت سی آیتیں ایسی رکھتا ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو کھلی ہوئی زبان میں نازل کیا ہے، بالکل آسان زبان میں نازل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں زیادہ تر ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے لیے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی جب انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر وہ عربی سے واقف ہے انشاءاللہ تو اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بہت ہارڈ کلام ہے، بلکہ ایک کھلی ہوئی کتاب، ایک آسان الفاظ میں آنے والی کتاب. البتہ کچھ حروف ایسے رکھے، کچھ الفاظ ایسے رکھے اللہ نے جو جن کے لیے محتاج ہیں ہم معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجیہ اور ان کی تشریح. لیکن زیادہ تر قرآن کا حصہ وہ ہے کہ جو ہم آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. شاید اس لیے کہ کل کوئی اعتراض نہ کر پائے معبود ہم تو سمجھتے ہی نہیں. اگر ہم ایک بچے سے، جو چھوٹا بچہ ہے یا 8-10 سال کا بچہ ہے، اب اس سے ہم فلسفے میں بات کرنے لگیں، بہت ہارڈ ٹاپک پر گفتگو کرنے لگیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہوں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے تو یہ بڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے بہتر انسان یہ کرتا ہے کہ اس کی جو فکر ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اکثر مخلوقات خدا وہ ہے کہ جو کم عقل رکھتی ہے. انسان جاہل خلق ہوا ہے، اسے بعد میں علم حاصل ہوا ہے. اسی لیے خدا عالم نے بڑی آسان آیات میں انسان کو متوجہ کیا ہے حق کی طرف پہنچنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے. قرآن مجید کی تفسیر یا اس کو سمجھنا، یا جس کو ہم کہتے ہیں قرآن فہمی، یہ بہت اہم حصہ ہے انسان کی زندگی کا. میں نے کل علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان کی زندگی گزریں، اچھی زندگی گزاریں، تو تمہیں قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے. ایسے ہی قرآن سے وابستگی انسان کے لیے بہت اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. کل میں نے بات عرض کی تھی کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلا مرحلہ ہے تلاوت قرآن، چاہے وہ ترتیل کے ساتھ ہو، چاہے وہ
تحقیق کے ساتھ ہو یا اور دوسرے جو اس کے شعبے ہیں تلاوت کے ان کے ساتھ ہو، لیکن پڑھنا اصل ہے. ہم پڑھیں گے تب سمجھیں گے قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے. جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. لیکن اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہم سمجھیں گے نہیں. مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک تاجر مکے میں آیا جب پیغمبر اسلام نے مذہب اسلام کا پرچار شروع کیا تھا، یعنی نیا نیا مذہب لوگوں تک پہنچا تھا. مذہب تو اسلام سب سے پرانا قدیم ہے، لیکن ان کے اعتبار سے تو لوگ آتے تھے. لوگ پیغمبر اسلام کو سے لوگوں کو وہاں کے مکے کے جو جاہل تھے اور جو بلکہ اجہل تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ابو سفیان وغیرہ، یہ دور کیا کرتے تھے. ایک شخص آیا اور جب وہ آیا باہر کا تھا، تاجر تھا، اس سے یہ کہا کہ وہ ایک لڑکے نے ایک نیا دین پیش کیا ہے اور وہ قابل کے قریب رہتا ہے، اور اس کی تم بات نہ سننا، اس کی باتوں میں جادو ہے، تم اس کی بات نہ سننا. اس لیے کہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اس پر جادو کر دیتا ہے. ان کا ٹارگیٹ یہ تھا ابو جہل وغیرہ کا، ابو لہب، ابو سفیان وغیرہ کا، کہ یہ پیغمبر اسلام سے قریب ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. تو اس کو یہ کیا کہ جب وہ جانے لگا مکے کا طواف، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، چونکہ طواف پہلے ہی سے ہوتا چلا آ رہا ہے، طواف اسلام کے دین نہیں ہے یہ، بلکہ پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے جناب ابراہیم کے زمانے سے. تو اس کو روئی دے دی، اور جس کو یہ کہا کہ اس کو اپنے کانوں میں لگا لو تاکہ تم اس کی بات نہ سن سکو. لیکن جب وہ وہاں پہنچا اپنے کانوں میں روئی لگا کر، اور پیغمبر اسلام کے قریب، چونکہ پیغمبر اسلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے کعبے کے قریب بیٹھ کر، اس نے طواف کیا. جب جانے لگا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اگر محمد کی بات کو سن لوں گا تو کیا دقت ہے، کوئی حرج تو ہے نہیں، کوئی پرابلم تو ہے نہیں. یہ کہہ کر اس نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی تاکہ وہ یہ بات سن لے کہ نبی محمد کیا کہہ رہے ہیں. اس کی نظر میں تو اس وقت محمد تھے. پیغمبر اسلام نے جو تلاوت کلام الہی کر رہے تھے اس وقت کچھ خاص آیتیں پڑھی، مثلا جن کا مفہوم وحدانیت کے حوالے سے تھا یا انسان کی اچھی زندگی سے متعلق تھا کہ انسان اچھی زندگی گزارے وغیرہ وغیرہ. اس نے جیسے قرآن کو سنا وہ متاثر ہو گیا اور اس نے اور قرآن مجید کی تلاوت کی فرمائش کی. پیغمبر نے اور تلاوت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور جب وہ پلٹا ہے تو حالت اسلام میں پلٹا ہے، جس کو دیکھ کر ابو لہب وغیرہ بہت زیادہ تل ملائے. یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ نہ تو وہ سنتا نہ وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس نے سنا تو مسلمان ہوا. ویسے ہی جب ہم پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو مجبور ہو جائیں گے اس کے الفاظ کے ذریعے اس کے معنی تک پہنچنے پر. جب معنی تک پہنچ جائیں گے تو اس کے جو مصادیق ہیں ان تک بھی پہنچ جائیں گے. اور اس کے لیے بڑا مشکل کام نہیں ہے. قرآن مجید کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ انتہائی آسان لفظوں میں اپنے قاری کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے. جیسے ایک عرب کے زمانے میں، یعنی عرب اسی زمانے میں جس میں پیغمبر اسلام، جہاں پر آپ نے دین اسلام کو پھیلایا اور قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کی، وہیں کا ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، ایک گڈریا یعنی جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، ایک بچہ تھا، نوعمر تھا. وہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ بہت نہیں جانتا تھا. وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا اور وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. باتیں ہوئی. اس نے اس سے پوچھا کہ تم قرآن جانتے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا تو آپ جانتے ہیں؟ کہاں جانتے ہیں؟ اس نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی جس میں ارشاد ہوتا ہے سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ تم چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس لڑکے نے یہ کہا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اس بڑے آدمی سے، یعنی بزرگ آدمی سے جس نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس نے کہا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، دوبارہ پڑھو. اس نے پھر یہی پڑھا تو اس نے کہا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ چور کے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. تو پھر جب اس نے اپنے دماغ پر زور دیا اور توجہ کی تو اس نے کہا ہاں میں نے غلط پڑھا ہے، بالکل ہے یہ کہ سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما ان اللہ عزیز حکیم. وہ پڑھ رہا تھا غفور الرحیم، لیکن قرآن مجید میں ہے عزیز حکیم، کہ مرد ہو یا چور یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اس لیے کہ اللہ صاحب عزت بھی ہیں
اور بڑے حکمت والا ہے. لیکن اس نے پوچھا کہ جب تم بیٹا قرآن نہیں جانتے ہو تو تم نے کیسے پہچانا کہ یہ قرآن نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ اور جب میں نے قرآن پڑھا تب تم نے کہا کہ یہ قرآن ہے. تو اس نے کہا یہ بات بعید ہے کہ اللہ یہ کہے کہ مرد عورت جب چور ہوں چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے. ایک طرف تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. تو یہ بات میرے عقل میں نہیں آئی، اسی لیے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ نے پڑھا کہ عزیز و حکیم، اللہ حکمت والا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب عزت ہے، صاحب حکمت بھی ہے، یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ہاتھ کس لیے کاٹے جا رہے ہیں؟ حکمت کی وجہ سے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی، جب اس پر غور و فکر کیا تو وہ فہم قرآن تک پہنچ گیا، یعنی وہ اس فلسفے تک پہنچ گیا جو خالق کائنات کہنا چاہ رہا تھا. اب ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم متوجہ ہیں اور اس کے معنی پی کی طرف بھی متوجہ ہیں، تو ہم بہت آسانی کے ساتھ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. سورہ الحمد کو ہم لے لیں، تمام تارے میں نے کل واقعہ پیش کیا تھا کہ وہ اس لیے مسلمان ہوا کہ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. نان مسلم ہے، مسلمان اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پہلی ہی آیت کو دیکھ رہا ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے. یعنی اس نے کسی ایک علاقے کے، کسی ایک ایریے کے پکش میں، ایریے کے فیور میں کوئی بات نہیں کہی، بلکہ عالمین کے بارے میں بات کہی، پوری کائنات گلوبل کے بارے میں اس نے بات کی ہے. یہیں سے اس کے ذہن میں چینجنگ آئی، تبدیلی آئی، اور اس نے اسلام کی طرف ریسرچ کیا، اسلام کو فالو کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان بنا، اور ایک وقت ہوا ہے کہ وہ تشیع پر اختیار کر لیا، یعنی شیعہ ہو گیا. تو اگر الحمد کو دیکھیں کہ رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اسی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وغیرہ وغیرہ. کتنے آسان لفظوں میں خدا نے ہم تک باتیں پہنچائی. قرآن فہمی، قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کے الفاظ کے ذریعے اس کے معنی تک پہنچنے کے بعد حاصل ہو سکتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ قرآن اگر ہم غور و فکر کریں اور تفکر کریں، تدبر کریں، اس لیے قرآن جہاں یہ حکم دے رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. دیکھیے یہ بھی قابل غور ہے. فہم قرآن کے لیے ترتیل کا بھی ایک اہم مقام ہے. سورہ مزمل میں ارشاد ہوا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، جلدی نہ پڑھیے. بھائی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو الفاظ کے معنی ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم فراٹے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، ایک بہت تیز اسپرٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم لفظ ہی پر دھیان نہیں دے رہے ہیں تو اس کو سمجھیں گے کیسے پڑھیں گے. اسی لیے جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو ضرور ایک لفظ کو سمجھیں گے، لفظ کو سمجھیں گے، معنی کو سمجھیں گے، معنی کو سمجھیں گے، اس کے مصداق کو سمجھیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہمیں معنی تک لے جائے گا، اور معنی کے ذریعے ہم فہم قرآن تک پہنچ جائیں گے. خداوند عالم ہمیں اس بات کی طرف کئی آیات میں متوجہ کر رہا ہے کہ آخر تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تفہیم قرآن کے حوالے سے بہت سی کتابیں ہیں، ہم اس کو پڑھیں. شہید متحرک کا مطالعہ کریں، اور آیت اللہ دستغائب کا مطالعہ کریں. خود امام خمینی کی زندگی کو دیکھیں. امام خمینی کے لیے روایت میں ہے، یعنی تاریخ میں ہے، ان کی ہسٹری میں ہے کہ آپ روزانہ کھانے کے بعد جب ٹہلا کرتے تھے، چہل قدمی کیا کرتے تھے، تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک پورے پارے کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. یعنی ہم چہل قدمی بھی کر رہے ہیں کھانے کے بعد، اکثر واکنگ پہ جاتے ہیں لوگ، ٹہلتے ہیں، صبح میں ٹہلتے ہیں، رات میں ٹہلتے ہیں. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جب ٹہل رہے ہوں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے سورے کی تلاوت کر رہے ہوں، انا انزلنا کی تلاوت کر رہے ہوں، دوسرے چھوٹے چھوٹے سوروں کی تلاوت کر رہے ہوں، اور ان پر غور و فکر کر رہے ہوں. الحمدللہ آج کے زمانے میں انگلش میں، ہندی میں، دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ موجود ہے جو ہمیں ہمارے لیے اچھا بنا سکتا ہے. علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، شعر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہمیں قرآن سے وابستہ رہنا چاہیے، اس سے جڑے رہنا چاہیے. میرے تمام خواہران و برادران،
جو اس وقت آن لائن ہیں اور کلاس میں ہیں ضرور میرے بات سے متفق ہوں گے اور قرآن کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کو. کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے کیجیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک شکر گزار ہے آپ کے ہم. دوستوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی مومن یا مومنہ کا تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں مائک کو انمیوٹ کرتے ہوئے. اس سے پہلے ہم دوسرے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں آج ان کو ہم دعوت دیں گے. اگر کسی دوست کا سوال ہے. جی بالکل. جی جی کسی کا سوال ہے تو بتائیں. اچھا چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک علامہ اقبال علیہ رحمہ کا اشعار پیش کرتا ہوں. سجدہ عشق ہو، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے. میں بڑے ادب و خلوص سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب مومنین کی اور خصوصاً صابر علی صاحب کی. ہمارے درمیان ہے آج مہمان خصوصی جو ایک انقلابی اور روحانی شخصیت ہے، اور جیسے میں نے شروعات میں کہا تھا یہ ہمارے ساتھ مان لیجیے پاکستان سے جڑے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ خود ان کی مان لیجیے علم اور ریسرچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ مان چاہے کوئی بھی پروگرام ہو جو اسلامی ایران میں بنے یا کہیں اور پہ بنے، اس کا جو ڈبنگ اور وہ جو ہے اردو ترجمہ ہوتا ہے وہ پاکستان سے ہی میں نے اکثر اپنی زندگی میں وہیں سے دیکھا ہے. ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا احمد فاطمی صاحب. یہ ایک منجے ہوئے عالم ہے جنہوں نے مان لیجیے نہ صرف علم کے حوالے سے کچھ مان لیجیے علم پرچار کرنے میں کچھ جو ہے سلسلہ رکھا ہے، بلکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. ایک مان لیجیے والنٹیئر ورک کرتے ہیں یہ تحریک بیداری کے ساتھ، جو آغا جواد نقوی صاحب کی ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے مان لیجیے اس میں کام بھی کرتے ہیں. یہ ایک ایکٹیو سوشل میڈیا اور مان لیجیے یوتھ آئیکن بھی ہے، اور ایجوکیشنل سروسز جو ہے کمیونٹی کی طرف بہت سارے ہیں. بڑے ادب و خلوص سے ہم چاہتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں مولانا احمد فاطمی صاحب کی طرف. مولانا احمد فاطمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ کا مزاج اور طبیعت بہتر ہے. ہم بڑے خوش ہیں کہ آج آپ بڑے مان لیجیے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرے ہیں، جہاں پہ بالکل کچھ ایسے دوست ہیں جو مان لیجیے قرآن کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مطلب جو یہ سیشنز ہوتے ہیں ان کلاسز میں جو سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا جی پردل بالخلوص آپ کا ویلکم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوست آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ. عزیزان، احمد فاطمی صاحب ہمارے درمیان ایک مان لیجیے ایک بہترین گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً قرآن کے حوالے سے ہی ہے، اور جس میں مان لیجیے آپ بہتر سے بہتر طریقے سے قرآن کو ایک نئے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا آپ سب جانتے ہیں قرآن سے پہلے جو خدا نے کتاب نزول کی ہے تورات، زبور، انجیل، پھر اس کے بعد قرآن، تو یہ اس کے بارے میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں مولانا آپ سے کہ یہ جو ہے ایک لاسٹ ریویلیشن ہے، ایک لاسٹ بک ہے جو خدا نے ریویل کی ہے، اور یہ کیوں مطلب ہم کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ
ہم بالکل اس میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کیا ہم یہ ہے کہیں گے کہ یہ قرآن کے اندر جو تورات ہے وہ بھی سمیٹی گئی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوا کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھی پھر اس کے بعد یہ جو کتاب آخری مانی گئی؟ اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا اور آغا کا بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ یہ ایک بہترین سلسلہ ہے قرآن شناسی کا۔ تو جیسا آپ نے یہ سوال کیا اور یہ موضوع جیسا کہ مشخص کیا کہ کیوں قرآن آخری وحی اور آخری کتاب ہے، ہم اس پر انشاءاللہ مختصر طالب علمانہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اگر اس بات کو دیکھیں، سوال کو اس اینگل سے کہ اس سے پہلے جو قرآن مجید سے پہلے جو کتب آئیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور دیگر انبیاء کے صحائف ہیں، ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو وہاں میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ علاقائی اور زمانی قید کے ساتھ تھے، یعنی وہ کسی مخصوص علاقے کے لیے تھے یا کسی مخصوص زمانے کے لیے تھے۔ یہ خود وہ ان کی تحریف شدہ شکل بھی بتاتی ہے، اور خود قرآن کی سب سے بڑی گواہی موجود ہے کہ وہ کتابیں کسی زمانے کے لیے اور کسی علاقے کے لیے تھیں۔ ان کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، تو قرآن مجید کی سب سے بنیادی حیثیت جو تھی وہ یہ تھی کہ قرآن ایک ایسے زمانے میں نازل ہوا جو زمانہ باقی تاریخ انسانیت سے مختلف تھا، یعنی یہ ایک تبدیلی کا زمانہ تھا جب انسانیت ایک نئے زاویے کی طرف جا رہی تھی، ایک نئے اینگل کی طرف دنیا کی تاریخ منتقل ہو رہی تھی۔ وہاں پر دو تین چیزیں ایک ساتھ ہوئی، ایک ختم نبوت ہے، دوسرا قرآن کی خاتمیت ہے، اور تیسرا دین کی خاتمیت ہے۔ ان تینوں کو ہم انٹر لنک کیے بغیر ہم اس سوال کو حل نہیں کر سکتے کہ قرآن کیوں آخری کتاب ہے۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بعنوان رب یہ لازم ہے کہ خود اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، جسمانی و معنوی ارتقاء و ارتفاع کے لیے جو کچھ بھی چاہیے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت نازل کی تدریجاً، حتیٰ کہ ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب انسانیت کو جتنی ہدایت چاہیے، جتنی کامل ہدایت چاہیے قیامت تک، جو کچھ انسان کے پاس ہے اور جو کچھ انسان کی ضرورت ہے قیامت تک کے لیے، اس ساری کی ساری ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا قرآن کی شکل میں۔ اور وہ ہدایت چونکہ کامل ہدایت تھی، تو اب کسی نئی ہدایت کی دریافت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اسی لیے رسول اللہ خاتم النبیین قرار پائے، اور ساتھ میں قرآن خاتم الکتب قرار پایا، یعنی تمام کتابوں کے بعد آخری کتاب، ایسی کتاب جو کامل ہے، خاتم یا کامل ہونے کے معنی میں، قرآن کامل کتاب کے عنوان سے نازل کیا گیا۔ اب قرآن جب کامل کتاب کے عنوان سے نازل ہوا، ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہاں پر فوراً بہت سارے سوالات اور شبہے ایجاد ہوتے ہیں کہ قرآن کو ہم خاتم الکتب کس طرح سے قرار دیں، جب انسانیت قیامت تک جاری ہے اور انسانیت کی مختلف ضرورتیں ہر زمانے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو قرآن اس بارے میں خود اپنے پاس بہت سارے دلائل دیتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل خود عقلی دلیل ہے خاتمیت کی، کہ انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ آ چکا۔ جب خاتم النبیین آ گئے، اب رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی نہیں آنا تو ساتھ میں کوئی ہدایت بھی دوسری نہیں آنی، کیونکہ دریافت ہدایت کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی طور پر۔ تو دوسری دلیل ہمارے پاس خود امامت کی صورت میں موجود ہے، کہ امامت دراصل اس کامل کتاب اور اس نبوت خاتم کے تسلسل کو قیامت تک لے جانے کا نام ہے، یعنی امامت دراصل قرآن کے نفاذ کا سلسلہ ہے، جو امامت کی تشریح میں بھی ہمارے پاس احادیث اور روایات موجود ہیں کہ امامت کیا ہے۔ رسول اللہ کی معروف حدیث موجود ہے کہ ثقلین میں سے دوسرا ثقل ہے، پہلا قرآن ہے، یعنی قرآن اور امامت ایک ساتھ ہیں۔ اور جب امامت قیامت تک کے لیے ہے، دیگر احادیث ہمارے پاس ملتی ہیں مہدویت کے عنوان سے ہمیں، کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا ہوگا تو خدا اس کو اتنا
طولانی کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آل فاطمہ میں سے ایک شخصیت ظہور کریں گی جو امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی ہستی ہوگی، اور وہ قیامت تک عدل الہی کو برپا کریں گے. یعنی امامت قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے اگر امامت ہے تو حدیث ثقلین کی روح سے پھر قرآن کو بھی قیامت تک جی اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کسی دوسری کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب یہاں اگر ہم چند اور چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو چیزیں واضح ہوتی ہیں، خود قرآن کے انداز کو، خود قرآن نے اپنے آپ کو جس عنوان سے پیش کیا، کیونکہ اگر ایک کتاب آخری نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کے اندر دو تین باتیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی صورت ہونی چاہیے جو یہ بتائے کہ یہ کتاب، اس کی تعلیمات لمیٹیڈ ہے کسی خاص زمانے تک کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر خود یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میرے بعد کوئی کتاب آئے گی. مثلاً قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، جس طرح تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی اور دیگر صحیفے تھے، تو ان کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہدایت کا تسلسل ابھی چلنا ہے، ہدایت نے آنا ہے، اس بعد کے انبیاء نے آنا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، ائمہ نے آنا ہے، اور خود ایک اور ہدایت کاملہ نے آنا ہے. قرآن کے اندر ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا. نہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن نے کہیں پر بھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ قرآن لمیٹڈ ہے کسی زمانے کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص قوم یا طبقے کے لیے. نہ ہی قرآن نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ قرآن کے بعد کوئی دوسری ہدایت، دوسرا سلسلہ ہدایت آئے گا. سب سے پہلے ہمارے پاس وہ معروف آیہ مجیدہ ہے سورہ بقرہ کی، جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن نے یہاں جو استعمال کیا کہ قرآن ھدی للناس ہے، یعنی ناس کے لیے. قرآن نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی، نہ زمان کی قید لگائی، نہ مکان کی قید لگائی، نہ قومی قید لگائی کہ قرآن کسی خاص قوم کے لیے نہیں، قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، قرآن کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ھدی للناس سے. اور ناس کے اندر تمام انسانیت آتی ہے، چاہے وہ قیامت تک کے لیے ہو، آج 2021 کے انسان ہو، پہلی ہجری کے انسان ہو، پہلی سال بعثت کے انسان ہو، یا قیامت تک آنے والے انسان ہو. ناس کے اندر وہ تمام شامل ہوتے ہیں. تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ساتھ ہی اپنا آفاقی تعارف کرا رہا تھا کہ قرآن یونیورسل کتاب کے طور پر اور آخری کتاب کے طور پر آ رہا ہے. اس کے بعد کسی دوسری ہدایت کی ضرورت باقی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر واضح طور پر یہ کہا کہ قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے ھدی للناس ہے. اس کے بعد ہم ترتیب سے اگر چند اور آیات کی طرف جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شروع میں بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی جہاں پر قرآن اپنا ایک اور تعارف کرا رہا ہے تو قرآن وہاں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یعنی یہ آخری جملہ کہ متقی کون ہے، یہ کتاب کس کی ہدایت کرے گی، ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. بعد کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہے، کیونکہ اگر سلسلہ ہدایت ہے تو ضروری ہے کہ بعد والی چیزوں پر بھی، مثلا قیامت بعد میں آنی ہے تو اس پر ایمان شامل ہے اسلام کے اندر. لیکن جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس سے ہٹ کر وہ یہ نظر آتی ہے کہ قرآن بنیادی طور پر ایک ایسی کتاب ہے جو آخری کتاب ہے. اسی لیے جو تعارف کرایا گیا قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا، وہ یہی کرایا گیا کہ وہ ماضی میں آنے والی کتب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر، اور اس کے بعد کوئی کتاب موجود نہیں ہے کہ یہاں تخصیص بتا رہی ہے. اسی طرح ہم آگے جائیں تو قرآن نے پھر سے دعویٰ کیا سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر، یہ آیہ نمبر 23 اور 24 کے اندر قرآن نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِيهِ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر اس کتاب میں کوئی ریب ہے، کوئی شک ہے، کجی ہے، کمی ہے،
ایسی چیزیں جو کم ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت باقی ہے جو ہونی چاہیے انسانیت کے لیے، تو آپ کو، ہم خدا کے دشمنوں کو، مشرکین کو جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، آپ بھی کوئی اور ہدایت کا ٹکڑا لے کر آ جاؤ۔ اس کی علماء نے ایک تشریح تو وہ کی ہے لسانی تشریح، فصاحت و بلاغت کے عنوان سے، لیکن ایک تشریح یہ بھی موجود ہے اس کی کہ قرآن اگر ہدایت ہے لیکن ناقص ہے معاذ اللہ، تو آپ ہدایت کا کوئی اور ایسا ہی نمونہ لے آؤ، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے، تو آپ بھی کوئی الہی نمونہ اور لے کر آ جاؤ، لیکن وہ نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے یا نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود قرآن وہ مکمل منشور ہے جس کے بعد اب مزید کسی منشور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا قرآن کے بعد کوئی منشور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوتا تو انسانیت کے سامنے اس چیلنج کے جواب دینے کا موقع تھا۔ جو قرآن کو نہیں مانتے کہ وہ لے کر آ جاتے کہ یہ موجود ہے، قرآن کی مثل خدا نے یہ بھی نازل کیے قرآن کے بعد، آپ اس کو، لیکن ایسا کوئی قرآن کے ہم پلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے ہم آگے مزید آیات کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سورہ مبارکہ انعام موجود ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں بھی قرآن اسی طرح سے اپنی آفاقیت کا ذکر کرتا ہے۔ آیا نمبر 59 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اب قرآن دوسرے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہے کہ کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ یعنی جو کچھ انسانیت کی ضرورت ہے، جتنی ریکوائرمنٹس ہیں انسان کی، انسان کو جو کچھ چاہیے اپنی ہدایت کے لیے، انفرادی ہدایت کے لیے، اجتماعی ہدایت کے لیے، وہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے جو مثلا قرآن کے بارے میں ایک اور چیز اکثر مستشرقین نے ماضی میں اعتراض لکھا بھی کہ قرآن کو ہم آفاقی کتاب کس طرح سے مان لیں۔ مثلا قرآن ایک خاص لینگویج میں نازل ہوا، قرآن عربی کے اندر نازل ہوا، اگر یہ قیامت تک کے لیے ہے، آفاقی ہے، تو صرف عربی میں کیوں خدا نے نازل کیا؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ، یہ دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ عربی بولنے والے لوگ تھے، اور اس میں دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ قرآن عربی میں اس لیے نازل ہوا کیونکہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت دنیا نے تسلیم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے جس جامع منشور کو اتارنا چاہتا تھا انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ زبان عربی کے اندر ہی ممکن تھا۔ زبان عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں امکان نہیں تھا کہ اتنا جامع منشور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا۔ اسی طرح ہم مزید اگر آیات کی بررسی کریں، آیات پر غور کریں، تو ہمیں اور بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ نحل کے اندر بھی قرآن اسی بات کو دعوت دے رہا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، ایسی کتاب جو کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے نازل کی گئی۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو عقلی طور پر دیکھیں، آیات اور بھی اس کے علاوہ دیگر آیات ہیں، میں انشاءاللہ ان کا حوالہ نقل کر دوں گا تاکہ آپ اس پر غور کر سکیں۔ لیکن اگر ہم عقلی طور پر دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ قرآن موجود ہے ہمارے پاس، ایک کتاب جس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ ہم اس دعوے کو کس طرح سے ثابت کریں گے؟ اس دعوے کو ثابت کرنے کا بنیادی طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نازل ہونا ضروری ہے۔ یعنی خدا بحیثیت رب اس بات کا پابند ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کرے، کیونکہ تقاضۂ ربوبیت ہے۔ تو جب تقاضۂ ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ بھیجنا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اب قرآن کے علاوہ، قرآن اگر آخری کتاب نہیں ہے تو قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب کی اگر ضرورت ہے
تو اسے ہمارے سامنے اتنا ہی پابنگ دوہل آنا چاہیے جتنا قرآن ہے۔ اب وہ 2 صورتوں کی وجہ سے ناممکن ہے۔ پہلی صورت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اب جب امامت قیامت تک کے لیے باقی ہے اور کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو ان 2 شرائط کے تحت اب کسی نئی ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے اگر ہم جو شروع میں ایک بات ہم نے کی تھی کہ گزشتہ کتب، ان کتابوں کی طرف اگر ہم جائیں، اگر ہم ان کی تھوڑی سی بررسی کریں، تحقیق کریں، جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر چند ایسی چیزیں آ گئیں جس کے نتیجے میں یہ لازم تھا کہ ایک نئی ہدایت آئے جو قرآن کی شکل میں آئی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ کتابیں معنوی اور لفظی تحریف کا شکار ہوں، جو خود ان کے اپنے محققین، یعنی اگر ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ تورات و زبور و انجیل کے اندر تحریف ہوئی ہے تو ان کتابوں کا ماننے والا فوراً انکار کر دے گا کہ میں آپ کے دعوے کو کیوں تسلیم کروں، کیونکہ آپ ہماری کتاب کے نہیں، آپ کی اپنی کتاب ہے۔ تو خود اگر ہم ان کے ماہرین کی طرف جائیں تو ایسے بہت سے ماہرین موجود ہیں بائبل کے جن کے اس بات پر متفق ہیں کہ بائبل کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو بعد میں شامل کی گئیں، بہت ساری ایسی ہیں جو کہ بائبل کے اندر ان کے اندر معنوی تحریف ہوئی، لفظی تحریف ہوئی، اصل متن کچھ اور تھا، دیگر ایسے بہت ساری چیزیں ان کی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، اور آئی ہوپ سو کہ باقی زبانوں میں بھی کتابیں موجود ہوں گی، جو اس بات کا خود مسیحی ماہرین اس بات کا یا یہودی ماہرین اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر ایسا بہت سارا متن کا اور معنی کا اضافہ یا کمی کی گئی۔ دوسری چیز یہاں پر دیکھیں کہ جب یہ کمی کی گئی تو پھر لازم عقلی ضرورت ہے، چونکہ وہ کتاب ناقص ہو چکی، جس نے میری ہدایت کرنی تھی، اگر بالفرض میں اسلام سے پہلے کے زمانے کا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے میں موجود انسان ہوں، تو میں جس کتاب سے ہدایت لینا چاہتا ہوں اس میں تو نقص آ چکا، تو اب لازم ہے کہ میں ہدایت کے لیے اب ناقص کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ ناقص میں جب ایک لفظ کی تحریف یا ایک لفظ کا نقص ثابت ہو جائے تو پوری کی پوری کتاب پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہاں پر میری ہدایت کے لیے وہ کتاب ناقص قرار پائی تو اب ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں معنوی تحریف اور لفظی تحریف دونوں نہیں پائی جاتی، اس اینگل سے کہ قرآن نے جو لفظ بیان کیے ہیں وہ الفاظ بھی محفوظ ہیں، اور ان کا جو فسٹ معنی ہے، تعویل کی ہے امت نے، مختلف مسالک نے اپنے حساب سے کی، بہت سارے گمراہ فرقوں نے اپنے حساب سے کی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے ورڈ اور اس کے مطلب کے اوپر، وہاں پر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا تو اس وجہ سے قرآن ایک محفوظ کتاب قرار پائی، اور محفوظ کتاب قرار رہنے کے نتیجے میں، قرار پانے کے نتیجے میں اب قرآن قیامت تک کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اس لیے یہ آخری کتاب ہے، اس لیے کسی دوسری کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جو کچھ چاہیے وہ سب کا سب کچھ اس کے اندر موجود ہو۔ اب ایک تو خود قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ تمام رتب و یابس قرآن کے اندر موجود ہیں، جو انسان کو چاہیے وہ سب موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں بہت ساری، مثلاً امام صادق علیہ السلام سے ہمارے پاس حدیث موجود ہے، الکافی کے اندر کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی کتاب کو، جو سچائی اور نیکی کا حکم دینے والی کتاب ہے، نازل فرمایا کہ جس میں ما قبل اور ما بعد کا تمام علم موجود ہے، رسول اللہ سے پہلے یعنی انسانیت کے آغاز تک کا، اور رسول اللہ کے بعد قیامت تک کا تمام علم موجود ہے۔ اسی طرح بہار کی جلد 89 کے اندر ہمارے پاس 2 احادیث ہمیں ملتی ہیں امام صادق علیہ السلام سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر اس چیز کا بیان کیا، تبیان لکل شیء، جو قرآن نے خود بھی کہا کہ قرآن تبیان ہے تمام چیزوں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے امام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو تبیان لکل شے کے حکم کے تحت بیان کیا قرآن کے اندر. اور پھر امام نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی. امام صادق علیہ السلام قسم کھا رہے ہیں خدا و تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی قسم, خدا کی قسم, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی شے جو بندوں کی ضرورت ہو ہدایت کے لیے, بندوں کے کمال کے لیے, بندوں کی معاشرت کے لیے, جس کی بندوں کو ضرورت ہو, ایسی کوئی شے نہیں ہے جو ضرورت ہو بندوں کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. امام صادق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اور امام صادق کے اوپر جب ہم تحقیق کرتے ہیں, کیونکہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں آپس میں, کیونکہ قرآن و اہل بیت جس طرح جدا نہیں, اس طرح سارے دلائل, قرآن کے دلائل اہل بیت کے بارے میں اور اہل بیت کے دلائل قرآن کے بارے میں آپس میں انٹر لنک ہے. امام صادق کے بارے میں ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ تمام دوست و دشمن جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی عظمت اور امام علیہ السلام کی سربلندی اور امام علیہ السلام کی اس علمی حیثیت اور صداقت کے اوپر گواہ ہیں. تو وہ امام صادق, وہ جعفر ابن محمد علیہ السلام قسم کھا رہے ہیں خدا کی, کہ خدا کی قسم جو کچھ بھی بندوں کی ہدایت کی ضرورت تھی وہ سب کا سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے مثلا ہم مزید دیکھیں تو ایک اور روایت بھی بہار کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو, امام صادق علیہ السلام کی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی خاص زمانے یا کسی خاص گروہ کے لیے نازل نہیں کی. امام نے بالکل تصریح کر دی, بالکل واضح کر دیا کہ قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آیا یا کسی خاص لوگوں میں سے کسی خاص گروہ کے لیے. امام نے لفظ ناس استعمال کیا کہ لوگوں میں سے, چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں, وہ عربی ہوں, وہ عجمی ہوں, مسلم ہوں, وہ غیر مسلم ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, اللہ تعالیٰ نے کسی خاص گروہ کے ساتھ ناس کے قرآن کو مختص نہیں کیا, بلکہ قرآن ہر زمانے میں ایک تر و تازہ جدید جدت کے ساتھ موجود کلام ہے. اور اسی طرح سے ہر قوم کے لیے قرآن شاداب ہے, قرآن شاداب ہے, ہر زمانے کے لیے جدید جدت رکھتا ہے اور ہر قوم کے لیے شاداب ہے. اب یہ تعارف قرآن کا جو خود قرآن کرا رہا ہے, جو خود اہل بیت علیہ السلام کرا رہے ہیں, جو خود عقل کرا رہی ہے اور جو خود ماضی کی پرانی کتب کی حالت کرا رہی ہے کہ ان کی تحریف دلیل بنی کہ ایک نئی کتاب آئے. لیکن قرآن کی حفاظت, لفظی حفاظت, معنوی حفاظت اور آفاقیت اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے. اور اس میں آخری چیز کہ قرآن آفاقی جو ہے وہ کس طرح سے آفاقی ہے. مثلا 6000 چند سو آیات کی کتاب کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کریں کہ قیامت تک انسان کی تمام انڈیویجول اور سوشل لائف کی ریکوائرمنٹس, چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو, افریقہ میں رہتا ہو, انڈیا میں رہتا ہو, پاکستان میں رہتا ہو, عرب میں رہتا ہو, کہیں بھی رہتا ہو, ان سب کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے گی یہ کتاب. تو اس آفاقیت کو ہم کیسے پروف کریں گے؟ مثلا ایک اتنی مختصر کتاب اتنے بڑے سینیلیوں کے لیے کس طرح سے کام آئے گی؟ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اگرچہ نازل جو ہے جس ترتیب سے ہوا وہ خاص سینیلیوں سے ریلیٹڈ. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے جو کسی خاص زمانے میں نازل ہوئی, کسی خاص وقت میں نازل ہوئی, لیکن قرآن کو جب ترتیب دیا گیا تو قرآن کی ترتیب جس پر ائمہ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے ہمارے پاس کہ یہ ترتیب درست ترتیب ہے قرآن کی, اس ترتیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حسن رکھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسن رکھا گیا کہ یہ ترتیب ان اصولوں پر مبنی ہے. مثلا قرآن نے جزیات سے بحث نہیں کی, دیگر کتب نے, پرانی کتب کو ہم دیکھیں تو جزیات سے بحث ہوئی. مثلا مثال کے طور پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے تو ہیکل کے پردے سے ہوں گے, ان پردوں کی پیمائش کیسے ہوگی, ان کا دھاگا کیسا ہوگا, ان کے اندر گریں کتنی لگیں گی, اس طرح کی چیزیں ہمیں عہدنامہ عتیق میں ملتی ہیں جو بہت جزیات کے ساتھ ہیں. تو یعنی وہ ہیکل تک ہی محدود ہے وہ ہدایت, اس ہدایت کو آپ کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے. لیکن قرآن نے جب اسی موضوع کو چھیڑا تو قرآن نے کہا کہ مساجد سجدہ کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یہ تقویٰ سے مربوط ہے. چند بنیادی اصول دے دیے. ان بنیادی اصولوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی زمانے میں کسی بھی علاقے میں کوئی بھی قوم اپلائی کر سکتی ہے اپنی ہدایت کے لیے. اس وجہ سے قرآن آفاقی قرار پاتا ہے. اور یہ ایک بنیادی مختصر سا ایک طالب علمانہ تعارف اس موضوع کا کہ قرآن آفاقی کتاب ہے.
آخر میں صرف ایک نقطہ جو بحیثیت طالب علم، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ مختلف موضوعات پر، خصوصاً قرآن کے موضوعات پر خود سے قرآن، جس طرح امام نے قسم کھائی نا خدا کی، امام صادق علیہ السلام نے، اور کہا کہ قرآن فقط کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، تو قرآن فقط طبقہ طلاب یا طبقہ علماء کے لیے نہیں ہے، قرآن طبقہ قاریان و طبقہ حفاظ کے لیے نہیں ہے، قرآن سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ تو اس قرآن سے استفادہ کریں، قرآن پر تحقیق کریں۔ ماشاءاللہ اب ہر زبان میں تقریباً کتابیں موجود ہیں، پھر انٹرنیٹ پر ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ قرآن پر تحقیق کریں، مختلف اینگل سے، خود قرآن سے گفتگو کریں، قرآن سے سیکھیں، کیونکہ جب ہم قرآن کو پرائمری سورس بنائیں گے، اگر ہم قرآن کو پرائمری سورس بنا لیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو نجات کے نسخے کے طور پر اپنا سکتے ہیں۔ جب پرائمری سورس ہو، جب ہم خود قرآن سے انٹریکٹ ہو، ہمارا، ہمیں پتا ہو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے ہماری آشنائی ہو، ہم قرآن پہ تحقیق کرتے ہوں، قرآن سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے استفادہ کرتے ہوں، صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے، علم کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں کچھ بھی ہو، معاشرے میں کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس فتنے کے جواب میں ہمارے پاس حل ہوگا کہ آیا یہ تشیع ہے یا یہ تشیع نہیں ہے، آیا یہ اسلام ہے یا یہ اسلام نہیں ہے۔ مثلا جناب فضا سلام اللہ علیہ کے بارے میں وہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ قرآن سے گفتگو کرتی تھی۔ قرآن سے گفتگو کس طرح سے کرتی تھی؟ یعنی جناب فضا قرآن پر اتنا تسلط رکھتی تھی کہ اپنی پوری لائف کو قرآن کے ذریعے سے بتا سکے، اپنی پوری زندگی کو، یعنی قرآن کے اندر اتنی وسعت ہے، تو قرآن کے اندر اتنی وسعت بھی ہے کہ قرآن ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم اپنے زمانے کو پہچان سکیں۔ آج جتنے بھی فتنے ہیں، مثلا عمومی طور پہ مسلمانوں کے اندر ہوں، تشیع کے اندر خصوصی طور پہ، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے تشیع کی یہ مظلومیت رہی ہے کہ یہاں پر ہر طرح کا فتنہ آیا اور اس فتنے کو جگہ بھی ملی، اور جگہ ملنے کی ایک بہت بنیادی وجہ عزیزان میری طالب علمانہ رائے میں کہ بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن شناس نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم قرآن شناس ہوتے تو ہم ہر فتنے کو قرآن پہ پرکھتے اور وہ فتنہ وہیں دم توڑ جاتا، لیکن قرآن ناشناسی کی نتیجے میں، یعنی ممکن ہے ہم قرآن پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں ثواب کے لیے، لیکن ہم قرآن شناس، قرآن کے مفاہیم سے اتنا روشناس نہیں تھے ہماری ملتیں، جس کے نتیجے میں فتنوں کو پرورش کی وجہ ملی۔ ورنہ چھٹے امام کی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی کلام ہے جو آل محمد سے مربوط ہو، خود رسول اللہ سے منسوب ہو، تو آپ اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس سے قرآن پر پیش کریں۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو یہ ہمارا کلام ہے، اگر نہیں ہے تو فضربوا علی الجدار، اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں۔ منسوب آل محمد سے، لیکن آل محمد کا کلام نہیں ہو سکتا اگر قرآن کے خلاف ہو۔ تو ہم ہر چیز کو، چاہے وہ کوئی سی عالم کی بات ہو، کسی خطیب کی بات ہو، کوئی انٹلیکچوئل کوئی کچھ بھی کرے، دین کے نام پر، اگر اسلام کے نام پہ کوئی کچھ کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تو ہمیں اسے قرآن پہ پرکھنا ہے، اور قرآن پہ پرکھنے کے لیے خود ضروری ہے کہ ہم قرآن شناس ہوں۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک قرآن میں، جو کہ ہمارا زمانہ آخری زمانہ ہے قرآن کا، اور اس ماہ کا آخری زمانہ ہے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن شناس ہو سکے، اور یہ فقط رمضان تک نہ رہے بلکہ رمضان میں جو قرآن سے ہمارا رشتہ جڑا ہے یہ تا دم مرگ باقی رہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی اسی طرح سے روشناس ہو سکیں، ان سے جڑ سکیں عملی طور پر، اور ہماری زندگیاں اس بات کی گواہ بنے کہ ہم پیروان قرآن و اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، جزاک اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بے شک بڑے ہی مان لیجیے لذیذ انداز سے انہوں نے قرآن کی بارے میں، قرآن کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری کتاب ہے، مان لیجیے دل خوش کرنے والے جملے یہ تھے کہ نہ صرف انہوں نے ایک موضوع کو ایک پہلو کے انداز سے مان لیجیے ریفرنس سے دیا، بلکہ انہوں نے مثالیں جو انہوں نے ریسرچ کی تھی اس کے بارے میں، وہ امام کے حوالے سے،
فلسفے کے حوالے سے ہر طرح سے انہوں نے جو ہے پیش کیا ہماری ناظرین کو اور ہمارے سننے والوں کو یقیناً ان کے علم میں اضافہ ہوگا. خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے. آگا ہمارے پاس کچھ مومنین ہیں جو شاید سوال کرنا چاہتے ہیں آغا آپ سے, اگر آغا مولانا احمد فاطمی صاحب کی اجازت ہو, کچھ دوست سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. عزیزان اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بالکل ایک سوال یہاں پہ. میرا سوال ہے کہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے, یعنی قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے اینڈ وداؤٹ ٹرانسلیشن ریڈنگ کرنے میں کیا فرق ہے؟ مطلب ان کا سوال شاید یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا, تو اس میں بالکل وقت لگتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مان لیجیے ایک یہ جو ہے نا, مطلب سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے تو مطلب 5 بار پڑھنی ہے, 6 بار پڑھنا ہے یا ایسا, تو کیا فرق ہے؟ تو ان کا یہ سوال ہے شاید. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو پڑھنے کے بارے میں ہمارے پاس جتنی روایات موجود ہیں, جتنی بھی روایات ہیں, وہ سندن صحیح ہوں یا سند میں اشکال ہو, ہر 2 صورت میں ایک بات بہت واضح ہے. مثلا جن کے اندر ترویج دی گئی کہ آپ قرآن کی قرات کریں, قرآن کی قرات کریں, قرآن کی قرات کریں, وہاں ایک سینیریو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. وہ یہ کہ مثلا میں آپ کو ایک پیپر دیتا ہوں لکھا ہوا اردو میں یا ہندی میں, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثلا آغا آپ نے اس پیپر کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس پیپر کو لازمی پڑھنا ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آغا یہ پیپر ہے, اس صفحے کو نا لازمی ابھی آپ نے دیکھنا ہے, پڑھ لینا ہے. تو جب میں آپ کو یہ پیپر دے رہا ہوں گا تو ایک میری سائیکی ہوگی, نفسیات ہوگی, اور ایک آپ کی سائیکی ہوگی. میری نفسیات یہ ہوگی کہ میں جو پڑھنے کا کہہ رہا ہوں اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ پڑھیں گے اور اس متن کو سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کی جو لینگویج ہے کمیونیکیشن کی وہ سیم ہے. میں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ صفحہ اردو یا ہندی یا انگلش کا پڑھنا ہے, تو یعنی آپ اس کو سمجھیں گے بھی. کیوں؟ کیونکہ میں جس زبان میں کہہ رہا ہوں وہ بھی وہی زبان ہے, صفحہ لکھا ہوا تحریر بھی اس زبان میں, اور آپ بھی اسی زبان کے. تو جب ائمہ السلام نے, حتیٰ جو سننے والا سامنے والا ہے وہ بھی اسی ارادے سے لے گا. مثلا آپ لیں گے تو آپ اسی ارادے سے لیں گے کہ آپ پڑھیں گے, کس لیے پڑھیں گے؟ تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس صفحے میں جو بات ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ لے لیں. آپ اس ریڈنگ سے انڈرسٹینڈنگ مراد لیں گے, صرف ریڈنگ نہیں لیں گے, محض ریڈنگ. تو ائمہ علیہ السلام نے جب یہ روایات بیان کی تو ائمہ کے سامنے جتنے لوگ تھے, جتنے راوی تھے, اصحاب تھے, وہ سارے عربی تھے. تو جب ائمہ نے کہا کہ مثلا آپ قرآن پڑھیں, آپ سورہ یاسین پڑھیں, آپ فلاں سورہ پڑھیں, فلاں آیات پڑھیں, حتیٰ دعائیں ائمہ کی یہ ریکمینڈ کیا, تو اس سے مراد ائمہ کی بھی یہ تھی کہ آپ نے یہ پڑھنا اس لیے کہ نتیجہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور جو سامنے تھا جو صحابی تھے ائمہ کے, ان کی بھی بنیاد یہ تھی, یعنی انڈرسٹینڈنگ کی, کہ ائمہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف جسٹ میئرلی ریڈنگ کے لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ریسیڈیشن کرنی ہے, متن کو پڑھنا ہے اور اس میں انڈرسٹینڈنگ شامل نہ ہو, کیونکہ ان کی لینگویج سیم تھی. ہمارے ساتھ یہ ایشو آیا کہ ہم چونکہ اس زبان قرآن سے الگ ہیں, ہماری زبان عربی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے جب وہ روایات لی تو اس پہ ہمارے پاس ایک پہلی چیز جیسا ذہن میں ہمارے آئی کہ شاید اس سے مراد صرف اور صرف عربی متن ہے. تو وہ سوال جن کا تھا ان سے گزارش ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ائمہ نے قرآن پڑھنے کا اگر کہا ہے تو اس سے مراد وہی ہے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. صرف پڑھنے کا اجر ہے کیونکہ کلام خدا ہے, وہ الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے, لیکن جو ریکمنڈیشن ہے اس کا فائدہ یہ ہے, فرق تو یہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا, فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا متن سمجھ آئے, قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. کیونکہ اگر سمجھ نہیں آئے گا تو پھر قرآن کو صرف اور صرف پڑھ لینے سے ہمیں ثواب مل جائے گا, لیکن ہم وہ نہیں بن سکیں گے جو قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے. بالکل. آغا احمد, ان کے جیسے آپ نے بتایا کہ اجر کے حوالے سے ان کا یہ بھی تھا, کیا اگر مان لیجیے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے, ایک تو بالکل آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ کیا فائدے ہیں ٹرانسلیشن, مطلب انسان جو بہتر طریقے سے اس چیز کو, اس بات کو جو ہے نا سمجھ سکتا ہے, یقیناً وہ بات بھی ہے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ سوال کے اندر انہوں نے یہ جملہ لکھا تھا, ثواب میں کیا اضافہ ہوتا ہے جب ہم مان لیجیے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں انسان. جی بالکل. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ, بالکل, تو ثواب میں
بہت اضافہ ہوتا ہے، اور اس پر جو دلیل ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری روایات تمام ائمہ سے، کہ ایک لمحے کا غور و فکر کئی ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جب آپ آیت کو پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں غور کر رہے ہیں، آپ سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کا تلاوت کا اجر تو الگ ہے، آپ کو غور و فکر کا اجر جو ہے وہ اس کے ساتھ الگ سے ملے گا۔ تو وہ ایک آیت تو شاید ایک آیت کا اجر دے گی بغیر ترجمے کے، وہ ایک آیت جب ہم ترجمے اور تفہیم کے ساتھ پڑھیں گے ہر سال جو ہم آیات کو پڑھیں اس کے برابر اجر ہمیں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو حسن صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں۔ حسن صاحب اگر آپ انمیوٹ کریں گے مائک، کیونکہ اس سے شاید واضح ہو جائے آپ سوال۔ جی برادر، ہلو، جی جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ جی آغا فاطمی سے میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آج کل کے ہم زمانے میں، آج کے دور میں، جیسے ہم اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی عیسی علیہ السلام کے لیے قرآن مجید پڑھواتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں، کیا ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی کوئی روایت یا حدیث ملتی ہے کہ مردوں کو یا زندوں کو قرآن بخشا جائے؟ بالکل۔ دیکھیں برادر، ایصال ثواب جو ہے وہ بنیادی طور پر صرف قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ تمام اچھے اعمال، اور یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ مختلف کاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو تاکہ تمہارے بعد بھی تمہارے لیے عمل خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ مثلا نیک اولاد، خود نیک اولاد کا ہونا، اولاد کی اگر ہم اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک کار خیر ہے۔ اسی طرح ہم کہیں پر ایک کوئی ویلفیئر کے لیے مثلا جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدواتے ہیں، دیگر کام، انہی میں یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، مثلا قرآن کو تلاوت یعنی قرأت قرآن کا اجر تو موجود ہے۔ جب ہم قرأت قرآن کرتے ہیں تو اس سے ملنے والا اجر جب ہم کسی مرحوم کو ایصال کرتے ہیں تو وہ موجود ہے۔ ہمارے پاس علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے، علماء امامیہ کا، اور ایسی روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا رسول اللہ نے بہت سارے مرحومین کے جنازوں کے اوپر خود ائمہ نے جو ہے وہ قرآن پڑھا، قبور کے اوپر قرآن پڑھا، دعائیں پڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان تک ایصال ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کا یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ مطمع نظر یہ نہیں ہے، قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی مرحوم کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم اس کی قبر پر جاتے ہیں یا ویسے ہم اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کو تو ثواب پہنچے گا، لیکن اگر ہم نے اس سے استفادہ نہ کیا تو شاید وہ مرحوم وہاں سے افسوس کر رہا ہوگا اپنے عالم برزخ سے کہ اگر مجھ کو تو اس سورہ فاتحہ سے اجر مل گیا، ثواب مل گیا، لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیتے تو آپ کو نجات مل جاتی، کیونکہ بنیادی ہدف مثلا سورہ فاتحہ خلاصہ قرآن ہے امیر المومنین کی روایت کے مطابق، تو سورہ فاتحہ خلاصہ قرآن ہے، یعنی نسخہ نجات کا خلاصہ ہے، تو وہ مرحومین کے لیے درست ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن مرحومین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب جو اکثر میں اپنے دوستوں سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ مثلا اولاد ماں باپ کے لیے قرآن خوانی کرواتی ہے، یہ یقیناً ماں باپ کو ثواب پہنچ رہا ہے، لیکن سب سے بڑا ایصال ثواب یہ تھا کہ یہ اولاد خود قرآن پر عمل شروع کر دے۔ اگر یہ اولاد قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے کے مطابق، تو یہ سب سے بڑا ایصال ثواب تھا ماں باپ کے لیے۔ پھر قرآن خوانی اگر خدا نخواستہ نہیں بھی کرا پائے، وسائل نہیں ہے کسی کے پاس، تو تب بھی اس کے والدین کو، مرحومین کو ایصال ثواب جا رہا ہوگا، کیونکہ بیسیکلی نیک عمل کا ایصال ثواب تھا۔ بالکل۔ اگر ان کے سوال کو انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ کیا کوئی مسند روایت بھی ہے کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا، ایسی کوئی روایت ہے؟ لیکن جس طرح ہمارے یہاں اب ایک کلاسیکل طریقہ ہے ایصال ثواب کا کہ مرحومین کے لیے اہتمام کرنا اور اہتمام کر کے دیگر قرآن پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اس پیٹرن پر تو ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ بالکل ایز اٹ از ہوتا ہے، لیکن بنیادی اصول کلیے کے تحت ہے کہ مثلا دعائے مغفرت مرحومین کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح سے مثلا قرآن کی تلاوت جو ہے
قبرستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہے کہ قبرستان کی جانے کی دعائیں، قبرستان کے اندر تلاوت قرآن، یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہے جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ہم جو آج جدید پیٹرن پر ایک خاص طریقے سے ایصال ثواب کرتے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سیم ایز اٹ از وہ تو ہماری بہت ساری اکثر چیزیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ویسی کہیں بھی نہیں ہے. مثلا ہم مجلس جس طرز پہ کرتے ہیں آئمہ سے یہ اس پیٹرن کی مجلس تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح ہم جو میلاد کرتے ہیں یہ بھی اس پیٹرن کا کہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بنیاد موجود ہے، یعنی ایک اصول موجود ہے کہ اس طرح سے کیا گیا، تو اس سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو رواج دیا. بالکل. آخری 2 سوال ہم آگے لے رہے ہیں. زہرا نقوی جی سوال کرتی ہیں، بالکل یہ وہ سوال ہے جو میں شاید آپ سے کرنا بھی چاہ رہا تھا کیونکہ میری فیملی میں بھی ایسا کوئی ایشو ہے. یہ سوال ایسا ہے کہ اگر ہماری لائف میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا مس شیپ ہوا کہ میموری لاسٹ کے ایشو ہو گئے، مان لیجیے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی قصہ ہوا کہ ہم نے میموری لاس ہو گئی، تو جو قرآن پڑھنے کی صلاحیت تھی جو ہم پہلے قرآن پڑھتے تھے وہ مان لیجیے اس میں فرق آ گیا یا مطلب تبدیلی آئی اس میں، تو کیا اس سے کوئی گناہ ہوگا وہ شخص جو آپ برادر بات یہ کہ مس ہیپ اگر ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو حادثہ چونکہ اس کا ارادی نہیں تھا، اس کا ارادہ شامل نہیں تھا. گناہ اور ثواب کی بنیاد میں ایک چیز شامل ہے اور وہ ہے ارادہ انسان. انسان اپنے ارادے سے اچھا عمل کرے یا اپنے ارادے سے برا عمل کرے. خصوصاً گناہ تب لکھا جاتا ہے جب انسان اپنے ارادے سے کوئی برا کام کرے یا کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، کچھ بھی کرتا ہے. لیکن اگر حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، یا اور کچھ ایسا ہو گیا، مثلا کوئی کسی ایسے قید و بند میں چلا گیا جہاں اس کو ٹارچر کیا گیا اور نتیجے میں اس کی میموری پر فرق پڑا، اور بھی کوئی بھی ایسی چیز، تو اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں تھا. حالات کے تحت اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، نتیجے میں اب اس کی جو میموری لاس ہوا ہے تو وہ اس میں اب وہ اتنا قرآن اگر نہیں پڑھ سکتا یا اس کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے، جو اس کے لیے اگر کسی کے لیے پاسبل ہے، اگر کوئی بالکل نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے بھی موجود ہے کہ وہ کم از کم قرآن کو دیکھے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن اگر کسی وجہ سے بالکل نہیں پڑھ سکتے تو دیکھ سکتے ہیں، اور اتنی آشنائی ہے یعنی حواس ان کے باقی ہیں کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. وہ تو اس صورت میں وہ قرآن کو معذرت دیکھ سکتے ہیں تو وہ قرآن کو دیکھیں، یعنی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، نہیں تو کم از کم قرآن کو دیکھے. یعنی قرآن سے منیمم لیول پہ بھی تعلق رکھنا جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے، لیکن حادثے کی صورت میں اس پر کوئی وہ نہیں ہوگا، الزام یا گناہ نہیں ہوگا اس انسان کو. جی ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. علی بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آغا فاطمی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن ام الکتاب ہے، آخری کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، تو یہ آیات جو ناسخ اور منسوخ ہیں اس بارے میں جو ہے تھوڑا سا ہمیں کنفیوژن ہو رہا ہے، اس بات کی وضاحت کرے. اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے کہ حال ہی میں کہ ہندوستان کے ایک شہر سے ایک نام نہاد شیعہ نے قرآن کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی کہ اس میں کچھ آیتیں جو ہیں باقی خلفاء نے ایڈ کی ہیں، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو اس بارے میں ہماری آئمہ سے کیا روایتیں ملتی ہے؟ کیونکہ کچھ مسلمان یا خود ہمارے کچھ مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ان کا عمل صحیح ہے. تو لطفاً اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں دونوں سوالوں. برادر پہلا سوال جو آپ کا ہے ناسخ و منسوخ کے بارے میں، تو قرآن چونکہ قرآن کی نزول کی ترتیب الگ ہے، یعنی جس پیٹرن پر قرآن نازل ہوا آیات، اور آیات کی جو ابھی موجودہ ترتیب ہے، تدوین ہے، وہ الگ ہے. تو قرآن میں بہت سارے احکامات ایسے تھے جو کسی خاص وقت کے لیے نازل ہوئے. مثلا ایک مثال کے طور پر بہت معروف وہ حکم ہے کہ رسول اللہ سے جب بھی آپ بات کرو تو صدقہ دے کر بات کرو. قرآن نے یہ حکم نازل، لیکن یہ بعد میں منسوخ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خاص حالات میں اللہ تعالیٰ کے لیے صورتحال ایسی تھی کہ وہاں پر حکم نازل کرنا ضروری تھا، یعنی وہاں صرف رسول اللہ کی بات پر لوگ جو تھے وہ معاشرہ جو تھا، کیونکہ ان کے لیے رسول اللہ ویسے نہیں تھے جیسے ہمارے لیے. یہاں ہمیں اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے رسول اللہ بالکل ویسے تھے
جس طرح وہ اپنے ایک معاشرے میں وہ رسول مانتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے مانتے ہیں، مگر اطاعت اور تقدس کا وہ لیول جو ہمارے دلوں میں موجود ہے وہ نہیں تھا، کیونکہ ہماسر ہونا ایجاب ہو جاتا ہے۔ تو ہماسر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی بات بہت جگہ پر لوگوں نے رد کرنے کی کوشش کی ہے، نہیں مانی گئی، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ وہ ہمارے پاس تشیع کی تاریخ میں تو بہت واضح بات موجود ہے دلائل کے ساتھ کہ رسول اللہ کی بات بہت سارے لوگوں نے قبول نہیں کی، بہت دفعہ رسول اللہ کی بات کو، تو وہاں اللہ تعالیٰ کو حکم دینا، حکم امتناعی لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس حکم کو نازل کرے، لیکن وہ حکم چونکہ اسی سچویشن کے لیے تھا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب بنانا تھا، جیسا آپ نے خود کہا قرآن کو ام الکتاب بنانا تھا، قرآن کو ہمیشہ کے لیے قرار دینا تھا اور آفاقی منشور بنانا تھا، اس لیے ان کی تنسیخ ضروری تھی کہ اگر وہ آیت باقی رہتی تو یہ اعتراض وارد ہوتا کہ یہ آیت تو مثلاً فلاں زمانے کے لیے تھی، یہ آیت چونکہ ایسے لیے باقی آیات بھی ممکن ہے کسی خاص زمانے کی قید کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کو جو کسی بھی طرح سے قرآن کے پیغام کو لمیٹڈ کر سکتی تھی، ان تمام کی تنسیخ کر کے وہ احکام نازل کیے جو قیامت تک کے لیے یونیورسل شمار ہو سکے۔ دوسری بات جو آپ نے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کی، وہ تحریف قرآن یا قرآن کی آیات کے حوالے سے، تو دیکھیے ہماری کتب میں کچھ روایات موجود ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں، سنی کتابوں میں بھی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے، شاید شیعہ کتابوں میں اتنی روایات نہیں ہیں جتنی اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہے کہ قرآن کی معاذ اللہ اتنی آیات تھیں، ادھر ہو گئیں ادھر ہو گئیں، ان کی اپنی کتابوں میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس جب بھی یہ قرآن پیش کیا گیا تو ائمہ علیہ السلام نے اسی کو، علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام تک متواتر ہمارے پاس یہ روایات موجود ہے کہ جس امام کے پاس بھی قرآن پیش کیا گیا انہوں نے اس قرآن کو کہا کہ یہی قرآن ہے، اسی پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب یہاں دو طرح کی روایات جو ملتی ہیں، ایک تحریف والی روایات کی مثلا جتنے بھی رجال کے علماء نے ان کے اوپر تحقیق کی تو اس میں اکثر کے راوی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں ضعیف راوی ہے، ایسا ہے جو یا کاذب ہے یا جو منحرف عقیدے کا تھا، یعنی شیعہ عقیدے کا نہیں تھا، یا شیعہ کے نام پر منحرف تھا، مثلا جو ماضی کے ہمارے فرقے رہے ہیں، واقفیہ میں سے تھا اور دیگر فرقوں میں سے کسی میں سے تھا، یعنی جو اثناعشری شیعہ نہیں تھا، عرف میں شیعہ کہلاتا تھا لیکن اثناعشری نہیں تھا، جیسے آج ہمارے پاس آغا خانی ہیں، زیدی ہیں، یہ سارے تو وہ بھی اثناعشری کے علاوہ عقائد کے لوگ تھے، تو ان کی طرف سے بہت ساری ایسی روایات شامل کی گئی ہیں جس کو رجال کے علم کی روح سے رد کر دیا گیا کہ یہ کسی طور بھی ثابت نہیں ہوتی کہ امام علیہ السلام نے ایسا کچھ کہا ہے۔ کچھ روایات کے اوپر علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ روایات مثلا جو علی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے پہلے اپنے گھر پر قرآن کی جمع آوری میں مصروف رہے، تو وہ بنیادی طور پر قرآن کے تشریحی نوٹس تھے، یعنی آیات رسول اللہ نے ترتیب دلوا دی تھی، لیکن اس ترتیب کے ساتھ ساتھ جو تشریحی ضرورت تھی امت کی وہ علی علیہ السلام نے تمام چیزیں، یعنی ایک مکمل منشور تمام ایکسپلینیشنز کے ساتھ، کیونکہ امام کا فریضہ بنتا ہے، فرائض امامت میں سے یہ ہے کہ وہ دین کی تبیین کرے، وضاحت کرے اور قرآن کو وضاحت کے ساتھ پیش کرے، تو علی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب علی علیہ السلام کو حق نہیں دیا گیا تو آپ سب سے پہلے فوراً اس فریضے کی طرف متوجہ ہوئے کہ کم از کم امت کے لیے یہ ہدایت کا منشور واضح ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کو تشریحات کو رقم کیا، اگرچہ وہ قبول نہیں کی گئی، لیکن اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ قرآن جو امیر المومنین علیہ السلام نے مرتب کیا تھا وہ کوئی اور تھا اور موجودہ قرآن کوئی اور ہے، کیونکہ بعد میں امیر المومنین علیہ السلام نے جب تیسرے خلیفہ کے دور میں قرآن مجید ترتیب پا رہا تھا تو اس وقت خود تصدیق کی ہے اس قرآن کی، ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ اس کی تصدیق کی ہے، اور اس پہ علوم قرآن کی ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے، صراحت سے بات موجود ہے کہ ائمہ سے یہی ثابت ہے کہ یہ موجودہ قرآن ہی دراصل وہ قرآن ہے۔ باقی اب وہ جس شخص نے فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، ایسے فتنے بہرحال ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور وہ اسی وجہ سے موجود رہے ہیں۔ دیکھیں مثلاً اگر ایک مومن یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے وسیم رضوی کی بات صحیح ہو الیاذ باللہ، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مومن کے اندر ایک ضعف موجود ہے، دو ضعف، ایک
خود قرآن کے اوپر اس کا مطالعہ نہیں ہے، اور دوسرا ائمہ علیہ السلام کی کلام کا مطالعہ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ دو مطالعات بنیادی کیے ہوئے ہوتے تو کبھی بھی کوئی فتنہ، جیسے میں نے شروع میں درس کے اختتام پر کہا تھا پہلے حصے میں درس کے میں، کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ متمسک ہو جائیں تو کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا. تو یہ دراصل وہ قرآن سے یا ائمہ علیہ السلام کے مستند کلام سے تھوڑی دوری کی وجہ ہے کہ مختلف مومنین اس طرح کے شبہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بے شک. ہمارے پاس آخری ایک سوال، بالکل آپ کا وقت ہم لے رہے ہیں، زحمت دے رہے ہیں آپ کو آغا، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ شب قدر ہو یا کوئی بھی موقع ہو، یہ جو بحث و مباحث ہے، ڈسکشن ہے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے جوان کے لیے، ہر ایک ایج گروپ کے لیے سیکھنے کے لیے. کیونکہ بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت دیتے تھے اس چیز کا کہ مسجد میں بحث و مباحث ہو، جہاں پہ وہ سیکھے، ڈسکشن ہو. تو یقیناً اس چیز سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، مجھ فقیر نے سیکھا ہے. تو ہمارے پاس برادر ہے حسن بسیجی صاحب، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. حسن صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں گے. السلام علیکم. معذرت کے ساتھ ایک سوال اور میرا تھا آغا صاحب سے، وہ یہ کہ جیسا کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی مستند روایات بھی نہیں ملتی، اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کی جو نزول ہوا ہے وہ 19 کو ہوا ہے یا 21 کو ہوا ہے یا 23 کو ہوا ہے یا 27 کو ہوا ہے. تو کیا آیا ہم ماہ رمضان کے پورے مہینے میں جو مختصر اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہم پورے مہینے کر سکتے ہیں، یا صرف انہی چند مخصوص دنوں میں ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں 19، 21 اور 23 رمضان؟ جی برادر، دیکھیں قرآن کا نزول کب ہوا، یہ مثلا جو قلب رسول اللہ پر اجتماعی طور پر مجموعاً حقائق قرآنیہ کا نزول ہوا ہے، وہ 19 رمضان کو ہوا ہو، 21 کو ہو، 23 کو، 25 کو، 27 کو یا 29 کو ہو. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کب ہوا نزول، اصل سوال یہ ہے کہ خود میں مثلا قرآن لوح محفوظ سے رسول اللہ تک تو آ گیا، وہ جس بھی شب میں آیا. لیالی قدر رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہمیں روایات کی روشنی میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قلب رسول اللہ سے میرے قلب تک آیا. اب یہ اہم ہے کہ اب وہ کس رات میں ہوتا ہے، وہ 19 کو ہوتا ہے، وہ 21 کو وہ واقع ہوتا ہے، وہ 23 کو ہوتا ہے، 27 کو ہوتا ہے. اور یہ بھی طاق راتوں کا ایک فلسفہ ہے کہ گیپ کے ساتھ، مثلا آپ نے 19 کو اعمال انجام دیے، اگر آپ کا دل آمادہ ہو گیا، اگر میرا دل آمادہ ہو گیا، ممکن ہے 19 کو ہی وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ میرے دل پر اتارنا چاہتا ہے قرآن کے، وہ اترنا شروع ہو جائیں. لیکن آمادگی نہیں ہوئی، میرے گناہوں کے سبب سے کمی ہے، کوتاہی ہے، توجہ نہیں رہی، جو بھی. تو پھر ائمہ علیہ السلام سے جو روایات ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ پھر ایک گیپ دیا گیا کہ آپ تھوڑا ریلیکس، لیکن ریلیکس اس معنی میں نہیں کہ وہ جو ہمارے ہاں ہے کہ بالکل بازو پر کی انگڑائی لیا اور ریلیکس ہو گیا، نہ، بلکہ آپ تھوڑا غور کرو کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ ابھی مثلا میں نے ایک اتنی قیمتی زمانہ گزارا لیکن میں ابھی تک قرآن کا حامل نہیں بن پایا، میرے اوپر وہ راز نہیں کھل رہے، کیوں میں قرآن کے ساتھ وہ متمسک نہیں ہو پا رہا اس طرح سے جو ہونا چاہیے. آپ غور و فکر کریں، اور پھر مزید آمادگی کے ساتھ ایک دن کا گیپ آپ کو دیا غور و فکر کرنے کا، تاکہ آپ 21 کی رات کو چلے. اور پھر آپ اسی طرح اگر وہاں بھی ممکن نہیں ہو سکا مکمل طور پہ، تو آپ 23 کی رات کو چلے جائیں. تو یہ اعمال آپ کرنے کو کبھی بھی کر سکتے ہیں. مثلا اعمال قرآنی، آپ قرآن کھولیں اور خدا سے کہیں کہ اے خدا اس کتاب منزل کا واسطہ اور یہ جس پر نازل ہوئی اس کا واسطہ. اس دعا میں کہیں بھی تخصیص نہیں ہے کہ یہ ان طاق راتوں میں کرنی ہے، پڑھنی ہے، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ان میں سے کوئی رات. اسی لیے لیلہ قدر کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا. معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر آپ بتا دیں کوئی ایک رات، تو ائمہ علیہ السلام نے کہا نہ، طاق راتیں ساری. اس کی وجہ یہ، اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ایک عجیب ہے کہ اکثر عوام الناس کے اندر بہرحال وہ 23 کو آخری سمجھتے ہیں، نہ 25 بھی ہے، 27 بھی ہے اور 29 بھی اگر یہ شب ملتی ہے تو وہ اس میں اعمال کریں. تو معصوم سے جب کہا گیا ایک رات بتا دیں تو معصوم نے منع کیا کہ نہیں، آپ کو ایک رات مختص نہیں بتانی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے کہ آپ بار بار آئیں، کیونکہ ہم انسان ناقص ہیں. رسول اللہ انسان کامل تھے، رسول اللہ معصوم انسان کامل ہیں. اب وہ جس وقت بھی خدا نے نازل کرنا ہو قرآن رسول اللہ کے قلب پر یا امام پر امر نازل کرنا ہو، جس شب میں بھی، تو امام انسان کامل ہیں، ان کو اس آمادگی کی ضرورت نہیں ہے جس آمادگی کی میری روح کو ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ناقص ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، مجھے اب ایک پاکیزگی کی ضرورت ہے تاکہ میں قرآن کو حمل کر سکوں اپنے اندر. تو اس لیے ان تمام راتوں کے اندر اعمال کرنا مستحب ہے، تاکیدی طور پر مستحب ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اعمال کریں گے، جتنا زیادہ ہم قرآن کے خدا کے قریب ہوں گے، خدا سے دعا کریں گے، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کر پائیں گے کہ ہم ان حقائق قرآنیہ کو اپنے آپ میں قبول کر سکیں اپنی روح کے اندر. بالکل شکریہ آغا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ ہم بحث کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ہم معذرت چاہتے ہیں مولانا نبی حیدر صاحب سے، کیونکہ آج ان کی کلاس ہم نہیں کر پائے، اور یہ بھی یقیناً انہوں نے بھی ہمیں اجازت دی تھی اس بحث کے لیے. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا، جو خیالات کیونکہ ہمارے ملتے جلتے، ان کا کہنا تھا کہ یہ بحث بہت زیادہ بہتر ہے اس ایک کلاس سے جو ہم ایک کلاس کرتے. شکر گزار ہے آغا احمد فاطمی صاحب کے. اس شعر سے میں درخواست کروں گا صابری علی صاحب کو کہ وہ دعا کریں. پہلے ایک شعر یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دین ہاتھ سے دے کر، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. شکر گزار ہے احمد فاطمی صاحب کا، صابر علی صاحب کا، اور مولانا نبی حیدر صاحب کا. بڑے ادب و خلوص سے ہم چاہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں مولانا صابر علی صاحب سے کہ وہ آج دعا سے ہمیں ہمارے دل کو منور کریں تاکہ ہم اس نشست کا اختتام کریں. بسم اللہ. جی آغا آپ کی مائک میوٹ پہ ہے شاید. آغا صابری صاحب کی مائک، آغا صابری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. بالکل اب آواز بڑی خوشی ہوئی ہے جی، آئیے. بہت خوشی ہوئی ہے احمد فاطمی صاحب قبلہ آپ کے گفتگو سے، اور بہت استفادہ کیا ہم نے. خدا عالم ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے تک ہم پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. وقت آخر ہے، ظاہر ہے یہاں بھی نماز کا وقت قریب ہے، بارگاہ الہی میں ملتمس ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. پروردگارا تجھے اپنے اسماء حسنہ اور اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہمارے والدین کے متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارا اہل بیت علیہ السلام کے تصدق سے فرزند زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے معبود، اہل بیت علیہ السلام کے تصدق سے اپنے رحم و کرم کے صدقے سے اس پوری دنیا سے وبا کا خاتمہ فرما، خصوصاً اسلامی ممالک میں اور تمام ان ممالک میں جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. میرے معبود ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما. پالنے والے اہل بیت علیہ السلام سے وہ تمام افراد جو صاحبان ایمان ہیں، بیمار ہیں، یا وہ افراد کے جو دشمنان اسلام نہیں ہیں اور ان کا نظریہ اسلام کے حق میں غلط نہیں ہے، میرے معبود ان تمام افراد سے اس بیماری کو دور فرما. صاحبان ایمان جو بیمار ہیں، پالنے والے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن کی اسماء ہمارے یہاں درج ہیں، پالنے والے وہ، اور جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پروردگارا بحق محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرماتا رہے. اے پروردگارا ہمیں اس میں تلاوت قرآن، تدبر قرآن اور تفاہم قرآن کی توفیق عطا فرما. پڑھنے والے ہمارے روح اور ہمارے جسم کی بیماریوں کو بھی دور فرما. پالنے والے ان تمام خوبیوں کا مالک قرار دے، ان تمام خیر ہمیں عطا فرما جو ہماری زندگی کو
بہتر بنانے میں ہمارے معاون و مددگار ہوں. پالنے والے ان تمام علماء، ان تمام مومنین اور تمام صاحبان ایمان کی حفاظت فرما. میرے معبود پھر تیری بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرما، خصوصاً جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولانا ثنا عباس صاحب اور دیگر افراد جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پالنے والے ایک اہم دعا یہ بھی ہے میرے معبود تیری بارگاہ میں کہ جو ہمارے خیر کے لیے بہتر ہے وہ یہ کہ صرف تو ہم سے راضی ہو جا، اہل بیت ہم سے راضی ہوں، اور کوئی ایسا عمل ہماری ذات سے سرزد نہ ہو جو تیری اور تیرے اہل بیت اور تیرے رسول اور رسول کے اہل بیت کی ناراضگی کا سبب ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بالکل شکر گزار ہے آغا، دل کی گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہے آغا آج کے مہمان خصوصی مولانا احمد فاطمی صاحب سے. ان کی جو ہے ان کے مان لیجیے بالکل جتنا بھی ان کا شکر کرے وہ شاید کم رہے گا، کیونکہ ان کی بحث، ان کا انداز اور ان کی جو مان لیجیے جس طرح سے انہوں نے ہمیں روشناس کیا اور ہم تک وہ علمی نقطے پہنچائے، ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں. ہم یقیناً آگے بھی چاہیں گے کہ ایسے مان لیجیے ان کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ جب موقع ملے. ہم شکر گزار ہیں مولانا صابر علی عمرانی صاحب کا، کیونکہ مسلسل ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور آگے بھی ہمارے ساتھ ان کا جو ہے ان کے درس سے اور ان کی جو ہے مینٹرشپ کے انڈر ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور آج کے جو ہمارے مولانا نبی حیدر صاحب جن کی کلاس نہیں ہو پائی لیکن مسلسل وہ بھی ایک ماہ رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں. تمام مومنین و مومنات کا شکر گزار ہیں اور یقین مانتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی آمد کی اور ان کی جو ہے ظہور کی جو ہے دعا کرتے رہیں گے. یہی وقت ہے، یہی موقع ہے، اور وہی دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیں گے، تمام بیماروں کو بھی یاد رکھیں گے، جن کا کوئی نہیں ہے ان کو بھی یاد رکھیں گے. اسی سے ہم اجازت مانگتے ہیں آپ تمام استادوں سے اور بالخصوص مولانا احمد فاطمی صاحب سے، اور یقین کریں گے انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں تمام مومنین سے، کل ملیں گے انشاءاللہ پھر سے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.